اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عباداتک آمین۔ سورہ آل عمران 26 نمبر آیت سے شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ تولج اللیل، تو داخل کرتا ہے رات کو، فی النہاری، دن میں، وتولج النہار، اور تو داخل کرتا ہے دن کو، فی اللیل، رات میں۔ اب اللہ رب العزت یہاں پر تعارف کرا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کتنی عظمتوں والے اور کتنی شانوں والے ہیں، کہ اللہ رب العزت نے جب سے یہ کائنات بنائی ہے تو آپ دیکھیں روز رات آتی ہے اور روز دن آ جاتا ہے۔ اس سارے نظام کو کون کنٹرول کرنے والا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو داخل کرتا ہے رات کو دن کے اندر، اور تو داخل کرتا ہے دن کو رات کے اندر، وَتُخْرِجُ الْحَيَّ، اور تو نکالتا ہے زندہ کو، من المیتی، بے جان سے۔ کہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں ذات کو جتنی عظمتوں والے اور کتنی شانوں والے، کہ آپ دیکھتے ہیں کہ زندہ چیز ہوتی ہے تو اس سے بے جان چیز نکلتی ہے۔ اب جس طرح آم ہم کھاتے ہیں تو گٹھلی جو ہے وہ بے جان ہے، اسی طرح مرغی جو ہے وہ انڈا جب دیتی ہے تو مرغی زندہ ہے، اور جو ہے انڈا ہے جو ہے وہ بے جان ہے۔ تو نکالتا ہے زندہ کو، من المیتی، بے جان سے۔ کہ اب بے جان چیز یعنی کہ بیج جو ہے وہ بے جان ہے، اب اس سے جو ہے وہ پودا نکالتے ہیں۔ تو اس کے سارے نظام کو کون کنٹرول کرنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور دیکھیں کتنی شانوں والے، عظمتوں والے، کہ آپ اور میں بیج پھینک دیتے ہیں، آپ کو مجھے پتہ ہی نہیں، کسی سائنس اور ٹیکنالوجی سے آپ یہ نہیں ثابت کر سکتے کہ وہ بیج کہاں پر موجود ہے، جس کو اللہ تعالیٰ خود تو عرش پر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس بیج کو بھی اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرماتے ہیں، اس سے درخت نکلتا ہے، پھر اس سے پھول بنتے ہیں، کوئی پھر سبزیاں بنتی ہیں، کوئی ڈرائی فروٹ بنتے ہیں۔ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ، اور تو نکالتا ہے بے جان سے، من الحی، زندہ کو، اور بے جان سے اب اللہ تعالیٰ زندہ کو نکالتے ہیں۔ اب جس طرح آپ دیکھتے ہیں انڈا ہے وہ بے جان ہوتا ہے، اب اس سے جو ہے وہ یعنی چوزا جو ہے وہ اسے نکل رہا ہوتا ہے، اور اپنی خود چونچ سے وہ انڈے کو توڑ کر باہر نکلتا ہے۔ اب جس وقت وہ چونچ سے توڑ کر باہر نکلتا ہے، اور باہر نکلتے سال ہی وہ اپنی چونچ کو کھولتا ہے تاکہ ماں اس کی جو ہے وہ منہ کے اندر وہ بیج ڈالے، خوراک ڈالے۔ تو وہ کہاں سے ٹریننگ حاصل کر کے آیا، کون سی یونیورسٹی سے پڑھ کر آیا وہ چوزا؟ یہ سارے نظام کو کنٹرول کرنے والے، سب چیز کو راستہ دکھانے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ۔ وَتَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور تو رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ اب یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں۔ آپ معاشرے میں دیکھیں کتنے ہی لوگ آپ دیکھیں گے بالکل ان پڑھ، جو اپنا سائن بھی نہیں کر سکتے، 100 بسوں کے مالک ہیں۔ کتنے لوگ آپ دیکھیں گے فیکٹریوں کے مالک ہیں، اپنے سائن بھی نہیں کر سکتے، لیکن کئی فیکٹریوں کے مالک ہیں۔ تو رزق کا معاملہ بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بغیر حساب دیتے ہیں۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، نہ بنائیں مومن کافروں کو دوست، من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر۔ اب اللہ رب العزت یہاں پر حکم فرما رہے ہیں کہ مومنوں کو، کہ اے مومنو کافروں کو دوست نہ بناؤ، اے ایمان والو کافروں کو دوست نہ بناؤ مومنین کو چھوڑ کر۔ اب ایک طرف علماء ہیں، ایک طرف مجاہدین ہیں، اللہ حکم دے رہے ہیں کہ علماء کو، مجاہدین کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی نہ کرو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو ایسا کرے کہ علماء کو چھوڑ کر، مجاہدین کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی کرے،
فلیس من اللہ فی شیء، اس کا اللہ کے ساتھ کوئی واسطہ ہی نہیں۔ اب یہ آیات جس مسلمان تک پہنچی ہوئی ہیں، اگر اس کے باوجود بھی وہ کافروں سے دوستیاں کر رہا ہے اور ایمان والوں سے، مجاہدین سے اور علماء سے وہ دشمنی رکھتا ہے، تو اس کا اللہ کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں، وہ پھر مسلمان رہتے ہی نہیں۔ اللہ سوائے ان تتقوا، کہ تم بچو منہم ان سے تقاتن، جیسے بچنے کا حق ہے، یعنی کافروں سے اس طرح بچو جیسے بچنے کا حق ہے۔ کافر تم سے ملاقات کرنا چاہے، آپ بہانہ لگاؤ کہیں اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے، میں نے اس سے ملاقات نہیں کرنی۔ کافر تمہیں کوئی مشورے دیں تو اس کے مشورے پر عمل نہیں کرنا، اس طرح بچو جس طرح بچنے کا حق ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں ڈراتے ہیں اپنی ذات سے۔ اگر آپ اور میں کافروں سے بچ رہے ہیں، اگر آپ اور میں کافروں کے مشوروں پر عمل نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب ہم اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اور اگر ہم کافروں سے جفیاں ڈال رہے ہیں، اگر ہم کافروں کے کہنے پر عمل کر رہے ہیں، تو پھر آپ اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور تم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اصل ٹھکانہ تمہارا اللہ کے پاس ہے۔ یہ ٹھکانہ تو اللہ تعالیٰ نے عارضی طور پر دیا ہے، یہ بیٹیاں، یہ بیویاں، یہ بہنیں، یہ چچا، یہ ڈرائی فروٹ، یہ سواریاں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ٹیمپریری طور پر دیا، عارضی طور پر۔ آپ کو مجھے یہ آزمانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کا کہنا کون مانتا ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کافروں سے دوستی سے منع فرما رہے ہیں، اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ رب کا کہنا کون ماننے والا ہے اور رب کا نافرمان کون ہے۔ اللہ فرماتے کہ تم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا، اصل ٹھکانہ تمہارا اللہ کے پاس ہے۔ کل فرما دیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان تخفو، اگر تم چھپاؤ، ما فی صدورکم، جو تمہارے سینوں میں ہے، او یا تبدوہ، یا تم اسے ظاہر کرو، یعلمہ اللہ، اسے جانتے ہیں اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اگر تم جو چھپاتے ہو تم اپنے دل کے اندر، اللہ اسے بھی جانتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اتنی عظمتوں والے، اتنی شان والے ہیں کہ آپ کے میرے دل کے اندر وسوسے، صرف وسوسے اٹھ رہے ہیں، ابھی ہم نے زبان پر وہ بات لائی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتے ہیں جو تم ظاہر کرتے ہو، کہ بظاہر تم کہہ رہے ہو کہ میں یہ کام اللہ کی خاطر کر رہا ہوں، حالانکہ وہ ریاکاری پر مبنی ہوتا ہے، حالانکہ وہ دکھاوے کے لیے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ خوب جانتے ہیں جو تم چھپا بھی رہے ہو اور جو تم ظاہر بھی کر رہے ہو۔ وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، مَا فِي السَّمَاوَاتِ، جو آسمانوں میں، وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو زمین میں۔ صرف تمہارے اعمال سے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ تو سب چیز، جو کچھ بھی زمین و آسمان میں، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ اللہ نے کیا کیا پیدا کیا، وہ کیا کیا عمل کر رہا ہے، جو کچھ بھی زمین و آسمان میں، اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہیں۔ واللہ، اور اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کے لیے کوئی بھی کام مشکل ہے نہیں۔ میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ذرا اس کو سمجھیں۔ یہ دیکھیں، یہ آکسیجن ہے، یہ آکسیجن ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے میرے لیے زندگی رکھی ہے۔ آپ اور میں سانس لیتے ہیں تو یہ ہمارے لیے باعث رحمت ہے۔ اور اگر آپ مچھی کو اس ہوا میں لے آئیں تو اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ یعنی جس چیز میں اللہ نے ہماری زندگی رکھی ہے، اللہ نے اس کی، مچھلی کی، اللہ تعالیٰ نے اس میں موت رکھی ہے۔ اور اگر مچھلی کو آپ پانی میں لے جاتے ہیں تو پانی میں وہ بڑی خوش ہے، بڑی خوشی سے زندہ رہ رہی ہے، اور آپ کو، مجھے پانی میں لے جایا جائے تو ہماری موت واقع ہو جائے گی۔ تو اللہ ہر چیز پر قادر رکھتے ہیں، قدرت رکھتے ہیں، اللہ کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے۔ یوم، جس دن، تجدو، پاؤ گے، کلو نفس، ہر شخص، ما عملت، جو اس نے عمل کیے، من خیرن، نیکی کے، محضرن، موجود۔ ایک دن ایسا آئے گا، قیامت والا دن آئے گا کہ تم اس دن سارے اعمال جو تم نے کیے ہیں تم اپنے اس دن سامنے پاؤ گے۔ یعنی آج جو بھی عمل کر رہے ہیں وہ سارے اعمال قیامت والے دن آپ کے میرے بالکل ویڈیو بالکل سامنے ہوگی۔ وما عملت، اور جو عمل کیے ہوں گے، من سوء، برائی کے،
یعنی آج تو بھاگ بھاگ کر زنا کیا جاتا ہے، اب بھاگ بھاگ کر بے حیائی کے کام کیے جاتے ہیں، آج بھاگ بھاگ کر سود کھایا جا رہا ہے۔ جو بھی کوئی عمل کیے ہوں گے نا برائی کے، تودو تو چاہیں گے، آرزو کریں گے، قیامت والے دن وہ لوگ آرزو کریں گے، لو کاش ان یہ کہ بینہا اس کے درمیان، و بینہا اور اس کے درمیان، امدم فاصلہ ہوتا بعیدن بڑی دور کا۔ یعنی قیامت والے دن یہ جو برائیاں کرنے والے لوگ یہ جو آج بھاگ بھاگ کر زنا کرنے والے، بھاگ بھاگ کر شرابیں پینے والے، محفل بے حیائی کی سجانے والے، اس دن قیامت والے دن اس دن اتنا ان کو پچھتاوا ہوگا، اس دن کہیں گے کاش کہ میرے اور اس برائی کے درمیان فاصلہ ہوتا بڑی دور کا، کاش کہ میں ان برائیوں میں کبھی ملوث ہی نہ ہوتا۔ یہ باتیں کیوں بتائی جا رہی ہیں؟ آج موقع ہے، آج آپ اور میں اللہ کی بات کو سمجھ لیں، توبہ کر لیں تو آج معافی ہو جائے گی۔ اگر قیامت والے دن اتنا پچھتاوا آپ کو ہوگا کہ کاش کہ میرے اور اس برائی کے درمیان بڑی دور کا فاصلہ ہوتا کہ میں کبھی ان برائیوں کے نزدیک بھی نہ جاتا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں ڈراتے ہیں اپنی ذات سے۔ آج آپ اور میں اگر اللہ سے ڈرنے والے ہیں تو پھر ہم گناہوں سے جو اللہ نے حرام چیزیں قرار دی ہیں اس سے پھر ہم بچیں گے۔ اگر ہم بچ رہے ہیں تو ہم اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور جن باتوں کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، جو اسے منع نہیں ہو رہا، وہ اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے۔ واللہ، اور اللہ رؤوف بالعباد، اللہ بڑے شفقت والے ہیں اپنے بندوں کے ساتھ۔ اب یہ باتیں کیوں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کہ اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ بڑی محبت کرنے والے ہیں، بڑی شفقت والے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے جہنم دینا نہیں چاہتے، تو اللہ تعالیٰ بڑے شفقت والے اپنے بندوں کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔